یہ دوریاں ہمارے ساتھ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اختلافات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم اپنی بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر بچپن ہے، جوانی ہے، ساری ہم نے اکٹھے گزاری. اس کے باوجود ہمارے اندر ایسا کیا پیدا ہو گیا جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دے رہا ہے، جو ہمیں توڑ پھوڑ رہا ہے، جو ہمیں بکھیر رہا ہے؟ ایسی کیا ہے؟ تو اس میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی لازمی چیز جو ہے اور بہت زیادہ جو پائی جاتی ہے وہ حسد ہے. اور اس سے بھی جو بڑھ کر ہے، ہم دین سے بہت دور ہیں. ہمیں بھائی کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ہمیں رشتہ داری کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ہم دین کی طرف آتے نہیں ہیں، ہم دین کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم دین کو سنتے نہیں ہیں، ہم دین کو جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم دین کے قریب بھٹکنا ہی نہیں چاہتے. جب بھی ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھی بس جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، بس یہی ٹھیک ہے. بس اوقات حالانکہ ہم غلط فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، پر ہم اپنی انا کے پیچھے اپنے انسان کے اندر ایک میں ہوتی ہے، ایک انا ہوتی ہے، ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے. ہم نے یہ ایک ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں کہ بھی میں اس بات پر آ گیا تو اس بات سے میں ہٹوں گا ہی نہیں، میں اس بات کو بدلوں گا ہی نہیں. جبکہ وہ بات غلط ہوتی ہے، اس پر ہمیں ڈٹنے کا نہیں ہوتا، اس بات کو ہم نے چھوڑنا ہوتا ہے، اس بات سے ہم نے رجوع کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم اس بات سے رجوع نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں، جن چیزوں سے ہم نے رجوع کرنا ہوتا ہے ان باتوں پر ہم رجوع نہیں کرتے، جن باتوں پر رجوع نہیں کرنا ہوتا ان پر ہم رجوع کرتے ہیں کہ بھی ہم کیا ہے جی، ہم اس بات پر، اپنے وعدے پر، اپنے بات پر، اپنے معاہدے پر ہم پکے اتریں گے، ہم کھرے اتریں گے. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ہم دین سے دور ہوتے ہیں، دین ہم سیکھتے نہیں ہیں، دین ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور اکثر تو آج کل دینداروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. کیوں؟ وہ حسد کی وجہ سے. اب حسد میں کیا چیزیں ہیں کہ حسد پر کیا چیز ہے، یا حسد کی اقسام کتنی ہیں، حسد کو کیسے سمجھیں، حسد کو کیسے پہچانیں، اور پھر یہ جو دوریاں ہیں ان کو ہم قربت میں کیسے بدلیں. یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہم نے آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ تیار کیا ہے. کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑے سے وقت میں آپ کو پوری بات سمجھا سکیں. ویسے یہ ایسا ایک ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اس پر جو ہے بات کو اپنی مکمل کر سکیں، الفاظ کو مکمل کر سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑے سے ہی وقت میں مکمل کریں. حسد کی عام طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حسد ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو میں حسد کروں کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کے پاس نہ، وہ میرے پاس آ جائے، یعنی اس سے وہ چیز ہٹ جائے، اس سے وہ چیز چھن جائے، لیکن میرے پاس وہ چیز موجود ہو. دوسری چیز، حسد جو کرنا چاہیے، جس کو کرنا چاہیے، جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ جب دین کی باری آئے گی تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لوگ ہم سے کم اعمال میں ہیں، یا ہم سے کم جو ہے ذکر اذکار وغیرہ میں، یا نماز فرض واجبات زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے میں ہم سے جو کم ہے، ہم ان کو دیکھیں گے کہ ہم سے چلو ان سے بڑھ کر ہیں.
حالانکہ یہ بھی سمجھنا نہیں چاہیے. پھر بھی اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چیزیں ادا کرتا ہوں تو پھر بھی کم از کم بندہ اس چیز کو دیکھے کہ جو مجھ سے بڑھ کر ہے، جو مجھ سے زیادہ دین میں آگے ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو دیکھوں تاکہ میں دین میں آگے بڑھوں. میں دین میں آگے بڑھوں، دین میں آگے بڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوں گا، تو پھر جو ہے میرے جو معاملات ہیں، جو میری ضروریات ہیں، جو میرا کام ہے، وہ سارے نظام ہیں، وہ سارے میرے اس طریقے سے سیدھے ہوں گے. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جاتے ہیں، دنیا کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے قیمتی اوقات یا اس کے حرص اور لالچ کے پیچھے ایک تو ہم دین سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر ہم ناسمجھی کی وجہ سے رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. رشتہ داریوں کے اندر کوئی ایسی بات کبھی کہہ دی، غصے میں آ کر تو پھر کہتے ہیں جی نہیں ہم نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے لہٰذا ہم اس وعدے کو توڑ نہیں سکتے. بھی اس کے علاوہ آپ نے کتنے وعدے کیے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا ہے، روز رات کو وعدہ کر کے سوتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعى ونعبد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. روز ہم وعدہ کر کے سوتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم دین دنیا نماز ان سارے معاملات کو آپ کے حکم سے، آپ کے عائد کردہ فرائض کو، آپ کے عائد کردہ نظام کو جو تو نے ہم پر لازم فرمایا ہم اس کو کریں گے. ہم روز وعدہ کریں لیکن صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں نماز کے لیے، وہ وعدہ ہمیں نظر نہیں آتا. زکوٰۃ ہمارے پر فرض ہوتی ہے ہم دیتے ہی نہیں ہیں، تب بھی ہمیں وعدہ یاد نہیں آتا. روزہ ہم پر فرض ہوتے، چھوٹی سی معمولی سی بیماری آ گئی، کھانسی نزلہ زکام لگا، تھوڑا سی پیٹ درد کیا، چلو کہ ہم روزہ ہی نہیں رکھتے، کیا جی طبیعت خراب ہے بس. اور اسی موقع پر اسی ٹائم پر اگر کہ 100 کلومیٹر دور بھی بلائے تو ہم چلے جاتے ہیں. ہماری نہ بیماری ہوتی ہے، نہ ہماری پریشانی ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی صحت میں کوئی فرق ہوتا ہے، نہ ہمارے کوئی کام میں نقصان آ رہا ہوتا ہے. اس وقت ہماری مصروفیات بھی نہیں ہوتی اور اس وقت ہم تھکے ہوئے بھی نہیں تھے. نماز کی باری آتی ہے ہم تھک جاتے ہیں، زکوٰۃ کی باری آتی ہے ہم سے پیسے نکال ہی نہیں جاتے. اگر شادی بیاہ آ جائے، دوسری تقاریب آ جائیں، کوئی فنکشن آ جائے تو اس پر ہم ایسے 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 پیسے اڑاتے ہیں کہ بارشیں کر دیتے ہیں پیسوں کی. اس وقت ہمارا پیسہ کم نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے خرافات جو ہوتی ہیں یہ دین سے دور رہنے سے ہوتی ہیں، علماء سے رابطے میں نہ رہنے سے ہوتی ہے، مفتیان کرام سے رابطے میں نہ رہنے سے ہوتی ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں جب ہم دین سے دور چلے جاتے ہیں پھر یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر کو توڑتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے بھی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو بھی توڑتے ہیں، ہم اپنے والدین کو بھی بھول جاتے ہیں اور والدین کی عزت قدر بھی ہم پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں. سارے معاملات ہم اولاد تک کو بھی وقت نہیں دے پاتے، صرف کس کے پیچھے، اس پیسے کے پیچھے، صرف کس کے پیچھے، 2 ٹکے کی عزت کے پیچھے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہمیں ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا اور ان فسادات میں ڈالتے ہیں. اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ بھی اچھا کسی بات کی وجہ سے اتار چڑھاؤ ہوتا بھی ہے، پھر ہم یہ ہمت نہیں کرتے کہ چھوٹا بھائی ہو کے بڑے بھائی سے جا کے معافی مانگوں. بڑا بھائی یہ چیز نہیں کرتا کہ چلو وہ چھوٹا ہے وہ نہ سمجھے، چلو میں چلا جاؤں اس کے پاس، چلو بھی اس سے معافی مانگ لوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں. پھر اسی وجہ سے جو آپ کے حاسدین ہوتے ہیں، جو شریرین ہوتے ہیں، وہ آپ کے بھائی کے اندر، آپ کے اندر، دونوں کے اندر درار پیدا کرنے کے پھر مختلف قسم کی باتیں ڈالتے ہیں. پھر ان کا آپ کنفیوژن ختم نہیں کرتے ہیں، ان کی اصل اور ان کی جڑ تک نہیں جاتے. اس کو دل پر تو لیتے ہو، یا تو دل پر نہ لو یا پھر اس کی ڈیٹیل، اس کی تصدیق کرو، پتہ کرو کہ واقعی آپ کے بھائی نے ایسا کہا ہے آپ کے بارے میں یا نہیں کہا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بھی اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ میرا سچا دوست ہے اور بھائی پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں.
پھر کیا ہوتا ہے، وقت گزرتے گزرتے وقت میں پھر وہی دوست ہمیں ایسی مصیبت میں جہاں کھڑا کرتا ہے جہاں پر ہم اتنا پھنس چکے ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی سے بھی مدد لینے سے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، بھائی سے بھی ہم مدد نہیں لے سکتے۔ دین کے ساتھ جڑیں گے، دین کے ساتھ رہیں گے، علماء کے ساتھ رہیں گے، مدارس و حفظاء کے ساتھ، قارئین کے ساتھ، مفتیان کرام سے رابطے میں رہیں گے، تو پھر جو ہے ہماری کمی کوتاہی جو ہوتی ہے، جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، انسان ہے، انسان کی نشانی بھی یہی ہے کہ خطا ہو، اسے بھول ہو، یہی نشانی انسان کی ہے۔ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی نشانی کہ الحمدللہ ابھی تک ہم انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے ہم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے اتنے سارے معاملات ہونے کے باوجود بھی ہم بچے ہوئے ہیں، ہم انسان برقرار ہیں، ہمیں کھانا پینا وقت، ساری چیز وقت پر ملتی ہے، ہمارے جسم بھی نہیں پھٹے، ہمارے چہرے بھی نہیں بدلے، ہمارے جو ہے آنکھ کان ناک بھی صحیح سلامت چل رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی عذاب بھی نہیں آیا، ہم عبرت بھی نہیں حاصل کرتے جب اللہ تعالیٰ ہم پر بھیجتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی سب کو نہیں ڈوبایا، نشانیاں بھیجتا رہتا ہے، روز فرشتہ اعلان کرتا ہے، روز فرشتہ روزانہ اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، آج فلاں فوت ہو گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں روزانہ میسج ملتا ہے کہ آج وہ گیا کل ہم نے جانا ہے، آج وہ گیا کل ہم نے جانا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم 10 سے مس بھی نہیں ہوتے۔